الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال الله تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب الأنبياء قتل ومن سب أصحابي جلد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام رب تعالیٰ کی ذات اقدس کا ہے، اور آپ کے بعد آپ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں کا۔ رسولوں میں سب سے بڑا مقام امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے متعلق یا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کسی نبی کے متعلق کوئی نازیبہ زبان استعمال کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان میں انبیاء علیہ السلام کی شان میں ایسی باتیں کہتا ہے جو کہ حقیقت سے ہٹ کر ہیں اور ان پر بہتان ہے اور ان کے حق میں گستاخی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور انبیاء علیہ السلام کی ذات کے لیے یہ نہایت تکلیف کی بات ہے۔ اور اسلام میں ایسے شخص کی سزا قتل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شخص اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کی سزا دنیا میں قتل بتائی ہے اور آخرت میں سخت سے سخت عذاب بتایا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ انفال کے اندر فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں ان کے متعلق فرمایا فاضربوا فوق الأعناق، ان لوگوں کی گردنوں پر تلواریں مارو، واضربوہم کل بنان، ان کے جوڑ ہلا کے رکھ دو، ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ،
جو آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں سورہ انفال کی اس آیت میں ان کی جو گستاخ ہیں دنیاوی سزا بھی بتا دی اور اخروی سزا بھی بتا دی۔ دنیا میں سزا یہ ہے کہ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، فرمایا ان کی گردنوں پر تلواریں مارو، ان کے جوڑ ہلا کے رکھ دو۔ تو آخرت کے لیے بتا دیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ پاک آخرت میں بھی ان کو بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے گستاخی کے ذریعے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف ہی ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ وأعد لهم عذابا مہینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ذلتناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ چونکہ گستاخ رسول کی سزا قرآن اور احادیث کے اندر قتل ہے، اسی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی بندے نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی گستاخی پر معاف نہیں کیا اور اس کی گستاخیاں بڑھتی ہی چلی گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ بہت سارے ایسے حضرات تھے کہ جن کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وجہ سے آپ کے حکم پر قتل کیا گیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص ابو رافع کے نام کا تھا اور اس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو اپنا مشغلہ بنایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو بھیجا اور اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہود کے سرداروں میں کعب بن اشرف معروف یہودی سردار تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازیبہ باتیں کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا اور صحابہ کرام میں سے ایک نے جا کر اس کی گردن اڑا دی۔ اور ایک صحابی کی ایک باندی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازیبہ باتیں کرتی تھی، اور وہ صحابی آنکھ سے نابینا تھے، تو انہوں نے بارہ اس کو سمجھایا، لیکن جب وہ باز نہ آئی، ایک دن اسی گستاخی میں مبتلا تھی اور مصروف تھی، تو اس صحابی نے چھوٹی سی تلوار اٹھائی اور اس کے پیٹ میں گھسیڑ دی۔ فتح مکہ کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے معافی کا اعلان کیا، لیکن گستاخ کے لیے معافی کا اعلان نہیں کیا، اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے غلاف سے چمٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت میں بھی قتل کا حکم دیا، حالانکہ عام مجرم کے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ جب وہ مسجد حرام میں یعنی حرم کی حدود میں آ جائے اس کو پناہ مل جاتی ہے، اس کو قتل کرنا جائز نہیں، لیکن ایسی مقدس جگہ پر گستاخ رسول کو پناہ نہیں ملتی۔ ابن خطل لٹکا بیت اللہ کے غلاف سے چمٹا ہوا تھا۔ فتح مکہ کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آئے دن اس طرح کے واقعات ہمارے ملک پاکستان میں پیش آتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شخص اٹھ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتا ہے، تو کوئی بھی شخص ہو ایسا شخص معافی کے لائق نہیں ہے، کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ اس شخص کو معاف کرے۔ کیوں؟ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مسئلہ ہے۔ اپنی زندگی میں آپ نے اگر کسی کو معاف کر دیا تو کر دیا، لیکن اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں
اس لیے کوئی اور شخص معاف نہیں کر سکتا، وہ آپ کا مجرم ہے، اور قرآن نے اس کی سزا اور حدیث میں اس کی سزا سنائی گئی ہے کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب الانبیاء قتل، انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کو بھی کوئی شخص برا بلا کہے اس کو قتل کر دو، امن سب اصحابی جلدا، اور جو میرے صحابہ کرام کو برا بلا کہے اس کو کوڑے لگاؤ۔ تو گستاخ رسول کی سزا قرآن کریم کی روشنی میں اور احادیث طیبہ کی روشنی میں قتل ہے۔